صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ سانس لینے کے لیے 1-2 دن غار ثور میں ٹھہرنا پڑا تھا۔ تو جب آپ وہاں تشریف لے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو وہاں لے جانے والے تھے۔ جن لوگوں نے اس پہاڑی سلسلے کو دیکھا ہوگا جس میں وہ غار ہے، تو وہ صورت یہ ہے کہ مکے سے آنے والا پہلے ایک پہاڑ پر چڑھے، پھر اس پہاڑ سے اترے، پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھے تو تھوڑا سا اس سے اترے، پھر تیسرے پہاڑ پہ چڑھے تو وہاں وہ غار ثور ہے۔ وہ 3 مرحلوں سے پہنچنا پڑتا، کافی دیر لگتی وہاں تک پہنچنے میں پیدل جانے والے کو، چڑھائی بھی اچھی خاصی، مگر یہ تھا وہ ایمانی جذبہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر چڑھا لیا تاکہ آپ کو تعب نہ ہو، اور پھر پنجے کے بل چڑھ رہے تھے اس لیے کہ پورے پیر زمین پر نہ پڑے تاکہ مشرکین مکہ پیروں کے نشان سے نہ سمجھ لیں، اس لیے پنجوں کے بل چڑھتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ سفر پورا کیا اوپر تک لے جانے کا۔ آدمی اس کے بغیر چلے تو سانس پھولے، اور وہ آپ کو لے کر چڑھے۔ پھر وہاں غار کے پاس پہنچ کر آپ کو سے عرض کیا کہ آپ ذرا ٹھہریں یا رسول اللہ، میں ذرا اندر جا کر دیکھ لوں پوزیشن کیا ہے غار کی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر پہنچے اور اپنی پگڑی اتار کر پہلے غار کی صفائی کی۔ اس سے یہ تو بہت اچھا، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، بس اس سے چل جائے گا کام، چلا لیں گے اس سے انشاءاللہ۔ تو اس غار کی صفائی کی، اور صفائی کے دوران دیکھا گیا کہ کچھ سوراخ ہیں اس میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی زہریلا ایسی کوئی چیز ہو جو آ کر ڈس لے۔ اس واسطے اپنی پگڑی پھاڑ کر کے اور ان سوراخوں کو بھرا۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا کہ وہ اب اس کے لیے کوئی چیز نہیں بھرنے کو، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ بھئی اس کو بھی بھرنا چاہیے، اگر خطرہ اور سوراخوں سے اس سے بھی ہے۔ تو بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے اپنی ایڑی اس پر لگا دی پیر کی، اور عرض کیا آواز دے کر کہ یا رسول اللہ، اب اندر تشریف لے آئیں۔ آپ غار میں تشریف لے آئے، کچھ تھکن تھی تو آپ کو لٹا دیا، اس طرح لیٹے کہ آپ نے سر رکھ لیا، سر مبارک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران پر، اور آپ ذرا آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ آگے کا واقعہ جو ہے وہ تو آپ پڑھتے ہوئے ہیں کتاب۔ یہاں مجھے صرف اتنی تفصیل کیوں بتائی میں نے کہ وہ غار جو ہے وہ چھوٹا ہے، ورنہ بیٹھنے والا اس طرح اس میں بیٹھے کہ اس کا پیر دیوار سے جا کے لگ جائے کہ جہاں سوراخ ہے وہ بند ہو جائے، ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تنگ تھا غار، تو تنگ غار کے اندر ہی یہ سارے انتظامات ہو سکتے تھے، وہ کیے۔ اس لیے اس کے لیے لفظ آیا ہے غار، اذ ہما فی الغار۔ یہاں جس غار کی بات کہی جا رہی ہے یہ لمبا چوڑا ہے، کشادہ جگہ ہے، اس لیے اس کو کہف کہا گیا۔ تو اس سورت کا نام سورہ الکہف ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اور کس زمانے میں یہ نازل ہوئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل جس زمانے میں نازل ہوئی ہے اسی زمانے میں یہ سورہ کہف بھی نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کے سمجھانے پر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، تو ان میں سے ایک سوال کا تذکرہ اور اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور 2 کا یہاں ہے۔ اگر ایک موقع کی 3 باتیں 2 سورہ میں آئیں
اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں سورے تقریباً ملتے جلتے زمانے میں اتری ہوں گی۔ تو سورہ بنی اسرائیل کس زمانے میں نازل ہوئی اس کا سمجھنا تو اب کوئی مشکل ہی نہیں رہا کہ معراج کے بعد اس کا نزول ہوا، اس لیے کہ اس سورت کے مضمون کی ابتدا اسراء کے واقعے سے ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے زیادہ 2 سال پہلے اتری ہیں، بشرطے کہ یہ جو تفصیل جو میں نے عرض کی کہ 3 سوال آپ سے کیے گئے، اس میں سے ایک کا جواب سورہ الاسراء میں اور بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر یہ دونوں سورتیں جو ہیں ایک زمانے میں اتری اور ہجرت سے زیادہ 2 سال پہلے اتری۔ لیکن اگر اس میں تفصیل اس کی وہ مانی جائے جو مودودی صاحب تفہیم میں کہہ رہے ہیں کہ 3 سوال جو کیے گئے تھے وہ 3 سوال وہ نہیں تھے جو روایتوں میں آتے ہیں۔ روایت میں جو 3 سوال آتے ہیں وہ میں پہلے بتلا چکا تھا کہ ایک سوال تھا روح سے متعلق، روح کیا ہے۔ دوسرا سوال تھا ان کچھ نوجوانوں کے بارے میں جو گزشتہ زمانے میں وہ باہر چلے گئے تھے آبادیوں کو چھوڑ کر اور عبادت میں مصروف تھے، ان کا واقعہ، اور تیسرے اس شخص کا واقعہ کہ جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا۔ 3 سوال کیے گئے تھے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ وہ روح کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا تھا، تیسرا سوال روح سے متعلق نہیں تھا، بلکہ تیسرا سوال وہ حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے تھا۔ تو اب یہ بات کہ کہاں تک یہ صحیح ہے اور کہاں تک وہ صحیح ہے، یہ ذرا مشکل ہے میرے لیے فیصلہ کرنا، اس واسطے کہ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مودودی صاحب نے قیاس کیا ہے بے شک کہ تیسرا سوال روح کے تعلق سے نہیں، لیکن کوئی روایت نہیں، روایت لائے بھی نہیں وہ روح۔ تیسرا سوال روح سے متعلق تھا، یعنی 3 سوالوں میں کا ایک سوال روح سے متعلق تھا، یہ بات روایت سے ثابت ہے۔ اب آیا یہ کہ وہ قیاس لیا جائے جو مودودی صاحب کر رہے ہیں یا روایت کو پرائرٹی دی جائے، یہ ایک اختیاری بات ہے کہ جس کو لیا جائے۔ جو لوگ جن کا مزاج یہ ہے کہ بھئی ہر صورت میں روایت آگے رکھی جائے گی قیاس کے مقابلے میں، وہ اس کو لیں گے، اور جو اپنے کامن سینس کو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مودودی صاحب کی بات کو لے لیں۔ تو اگر مودودی صاحب کی بات کو لیا جائے تب اس صورت میں جیسے انہوں نے تجزیہ کیا ہے تب یہ صورت بنی اسرائیل سے پہلے اتری ہوئی ہوگی، مانی جائے گی، اور تقریباً اعلان نبوت کے 8ویں یا 9ویں سال میں اس کا نزول مانا جائے گا۔ یعنی یہ وہ دور ہے کہ جب اب بات مقابلے کی اور مخالفت کی محض زبان سے نہیں ہے بلکہ عملاً بھی تکلیفیں پہنچانے جا رہی ہیں مشرکین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہ دور ہے۔ اسی لیے اس صورت میں جو واقع بیان ہو رہے ہیں جن کا تعلق ان سوالات سے تھا جو سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے، اس میں صرف واقعے کو نہیں بتایا گیا سوال کے جواب کے طور پر، بلکہ واقعات کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے اور مشرکین کے جو آپس کے معاملات ہیں اس طرف بھی توجہ ہو جائے۔ ہر واقعے میں ایسے الفاظ ضرور لائے گئے ہیں کہ تاکہ اس واقعے سے جو موجودہ سچویشن چل رہی ہے مسلمانوں کی اور اہل مکہ کی اس سے کچھ اس میں سبق حاصل کیا جا سکے۔ یہی تو کمال ہے، ایک واقعہ بیان کرنے والے کا ایک بڑا کمال یہی ہے۔ خالی یہ اسٹوری بیان کر کے چلا جائے تو وہ تو اسٹوری تو ہوگی، مگر بہترین قصہ گو کون ہوتا ہے؟ وہ جو واقعے سے ایک نتائج نکالے، اس واقعے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس واقعے سے کیا سبق ہم کو ملتا ہے، یہ ایک بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ ظاہر ہے کتاب اللہ سے بڑھ کر حکمت اور کہاں ملے گی؟ قرآن حکیم میں کوئی واقعہ محض ایک افسانے کے طور پر تو نہیں بیان ہوا، بہت سے واقعات قرآن حکیم میں ہیں
لیکن ان واقعات سے سبق نکال کر بتلایا گیا، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے۔ تو ان میں بھی بڑے دلچسپ واقعے ہیں، بڑے عجیب واقعے ہیں اس صورت کے اندر جو مذکور ہو رہے ہیں، مگر اہم بات یہ ہے کہ ان سے سبق نکال کر بتلایا کہ اس سے یہ سبق ملتا ہے، اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ 3 واقعے، ایک تو اصحاب کہف سے متعلق، اور دوسرا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق، اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، جن کے لیے سوال کیا گیا تھا وہ کون شخص ہیں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا۔ تو جہاں تک اصحاب کہف کا تعلق ہے، اس میں سبق کیا ملتا ہے اس واقعے سے، وہ تو انشاءاللہ جب واقعہ آپ کے سامنے آئے گا تب بتلاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ یہ واقعہ کس دور کا ہے اور کہاں یہ واقعہ پیش آیا اور کیا واقعہ تھا۔ 3 چیزیں ہیں۔ قرآن حکیم واقعے کو تو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے کہ واقعہ کیا تھا، لیکن کہاں پیش آیا، کس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، اس طرح کی تفصیلات جو ہے وہ قرآن کے موضوع سے ہٹی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعے سے جو سبق ملتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ واقعہ کہاں کا تھا یا کس زمانے کا تھا۔ واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ واقعے کی تفصیل کیا ہے، اس سے تو سبق ملے گا۔ لہذا قرآن جو اپنا وقت نہیں ضائع کرتا لا یعنی باتوں میں کہ واقعہ کس زمانے کا اور کہاں پیش آیا، کیا واقعہ تھا وہ بیان کرتا۔ تو اسی لیے مفسرین نے کوئی زیادہ اہتمام تو نہیں کیا اس بات کے متعین کرنے کا کہ یہ کب ہوا اور کہاں ہوا، لیکن بعض لوگوں نے ان کو اگر کہیں سے یہ تفصیل ملی لے بھی لی، ایک بطور اس کے کہ بھئی معلومات میں اضافہ ہو، ایک تاریخی بات ہے تو کہیں سے اگر کچھ ان کو ملا تو اس کو لے بھی دیا انہوں نے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مفسرین نے اس کو کہاں سے لیا، اس کا سورس کیا ہے، اس لیے کہ قرآن تو نہیں بیان کر رہا ہے، میں نے بھی بتلایا کہاں ہوا کب ہوا اس کو قرآن نہیں چھیڑتا۔ کیا حدیث سے معلوم ہوتا؟ نہیں، حدیث میں کوئی ایسی روایت مجموعہ حدیث میں نہیں ملتی کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ کس زمانے کا ہے اور کس علاقے کا۔ تو حدیث بھی خاموش، قرآن بھی خاموش، پھر کہاں سے ملا مفسرین کو؟ مفسرین لیتے ہیں ان دونوں تفصیلوں کو کہاں سے لیتے ہیں؟ تو واقعہ یہ ہے کہ چاند پچھوڑ کرنے والوں نے اس کا پتہ نشان نکالا اور معلوم یہ ہوا کہ اصل میں 452 یا 54 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد سے جو کیلنڈر شروع ہوتا ہے ان کرسچین کا، اس کے 454 میں ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام ہے جیمز، سیریا کے علاقے میں، وہ کرسچین ہے اور اس نے بلکہ فادر ہے، اس نے کچھ وعظ کہیں، اس کے اس وعظ اور لیکچرز میں اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے اور اس نے جگہ کا بھی ذکر کیا کہ میں نے دیکھا ہے اس غار کو اور اس میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں اور ان کا کتا ساتھ میں ہے اور یہ ہے وہ بیان کرتا ہے۔ جو جگہ بتلاتا ہے اس جگہ کا نام ہے ڈکیس اس جگہ کا نام ہے۔ یورپ میں یہ واقعہ پہنچا اور یورپ کے مورخین نے اس واقعے کو لکھا اسی جیمز سے لے کر، شہر کا نام، اس غار کا نام، یہ سارے نام اسی سے لیے۔ ٹھیک اسی زمانے میں
بلکہ اس زمانے میں کہیے، ہاں اسی زمانے بلکہ پہلے ہی کہیے، اس لیے کہ یورپ میں تو جس کو یوں کہیے سویلائزیشن جو ہوا ہے یورپ میں، یہ تو 14 سنچری سے ہوا، 13 لیٹ 13 اور زیادہ 14، اس سے پہلے تو یہ وحشی کہہ رہے تھے، جنگلی لوگ تھے۔ تو اس واسطے مسلمانوں کے پاس یونان کا ذخیرہ علم پہلے آ چکا تھا، ایتھنس کا، وہاں کی ہسٹری، وہاں کا فلسفہ، وہاں کے میڈیسن، یہ مسلمانوں نے پہلے لے لی تھی، یورپ نے بعد میں لی ہے، اور اسی واسطے یورپ نے کچھ چیزیں براہ راست ایتھن سے لی اور کچھ چیزیں مسلمانوں کے توسط سے لی۔ تو وہ علوم سارے کے سارے ہسٹری اور فلسفے اور میڈیسن کے جو یورپ میں پہنچے ہیں، وہ کچھ تو براہ راست وہاں سے پہنچے ہیں، اٹلی کی زبانوں میں ہوتے ہوئے اور اس طرح سے، اور کچھ مسلمانوں سے لیے عربی زبانوں سے۔ تو مسلمانوں میں پہلے وہ علوم آ چکے تھے۔ تو اس واقعے کی تفصیلات کا سورس جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی وہی جیمز ہے اور یورپ والوں کے لیے بھی وہی ہے۔ وہ ناموں کا جو فرق ہوا وہ لینگویج کا فرق ہے۔ اگر گبن جو ہے وہ شہر کا نام ڈکیس بتاتا ہے، یا وہ اس بادشاہ کا نام ڈکیس بتاتا ہے، تو عربوں نے اس بادشاہ کا نام دقیانوس بتلایا۔ تو ڈکیس دقیانوس یہ بہت ملے جلے لفظ ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ دور ہے دقیانوس کا، اور شہر کا نام عرب حضرات لکھتے ہیں افیسس اس نے لکھا ہے، گبن نے افیسس جیمز سے لے کر، اور مسلمانوں میں جب یہ پہنچا تو اس کا نام ہو گیا افسوس۔ تو افسوس شہر کا نام اور دقیانوس اس بادشاہ کا نام۔ بادشاہ کی جو یہ دقیانوس ہے، اس کا دور اقتدار بتلایا جاتا ہے 449 سے 451 تک، 3 سال اس کا اقتدار رہا ہے۔ اور جہاں تک افسوس کا تعلق ہے، یہ شہر کہاں ہوا؟ اب اس میں میپ یوں ایک لحاظ سے کاغذ تو بہت بڑا ہے، مگر ذرا مشکل یہ ہے کہ اس میں بہت مشکل سے نظر آئے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عرب کا حصہ ہے، بیچ میں کچھ نظر آ رہا ہے، یہ سعودی عرب ہے۔ تو یہ جو ایک ریڈ سی اوپر جا رہا ہے، ریڈ سی کے 2 شاخیں ہو جاتی ہیں۔ یہ رائٹ والی جو برانچ ہے، اس کو کہا جاتا ہے گلف آف عقبہ۔ تو عقبہ جہاں گلف یہ جا کر ختم ہوتی ہے، یہاں ایک شہر ہے پٹرا۔ مولانا آزاد کا کہنا تو یہ ہے کہ پٹرا ہی دراصل وہ جگہ تھی کہ جس کے قریب ایک پہاڑی کے اوپر وہ غار، اور اس غار کے اندر یہ صاحب کہف تھے۔ اس کو یہاں یاد رکھیے گا۔ اچھا صاحب، اور اس جیمز کے کہنے کے مطابق یہ ذرا اور اوپر جائیں، یہاں پہنچ جائیں ٹرکی کے پاس، سیریا کے ویسٹ میں، یہ وہاں افسس شہر تھا۔ اس نے تو اس جیمز کا کہنا یہ ہے۔ بعض دوسرے اور روایت اقوال ملتے ہیں مسلمانوں میں، اور اس کی کچھ نسبت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف کی جاتی ہے کہ ان کا قول ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حدیث نہیں کہی جائے گی، ان کا قول ہے۔ اور عام طور پر اس طرح کے اقوال جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے لیے گئے ہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس نے کعب احبار سے بہت سی روایتیں لیں، اور کعب احبار جو ہیں وہ پچھلی کتابوں کے علماء میں تھے، مسلمان تھے اور صحابہ میں تھے، اور انہوں نے پچھلے کتابوں کا علم بڑا حاصل کیا ہوا تھا، تو ان سے ابن عباس لیتے ہیں بہت سی چیزیں۔ تو یہ روایت جو ہے ابن عباس کی طرف منسوب ہے، اور وہ یہ کہ تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیں اس طرف ٹرکی کے پاس، تو وہاں بتاتے ہیں کہ اس طرف یوں سمجھیے کہ یہ جو سمرنا اور ازمیر کا علاقہ ٹرکی کے اندر ہے، ایک سمرنا جو ہے یہ ٹرکی کا حصہ، اس کے ساؤتھ میں تو 20-25 میل کے فاصلے پر وہاں پہاڑی میں ایک غار تھا، اس میں بتایا جاتا ہے۔ 3 قول ہو گئے
چوتھا قول، اب چلیے آپ میں تاکہ نقشہ بند کر دوں اس کے بعد میں پھر چلوں گا، یہ تھا وہ ٹرکی، یہاں سے گھومتے ہوئے آئیے تو یہ علاقہ یہاں جو ہے یہ ہے اسپین کا علاقہ، سمجھ میں آیا؟ اس میں بس اب لپیٹ دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ اسپین کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں دو مشہور شہر ہیں، ایک کا نام ہے غرناطہ اور دوسرے کا نام ہے قرطبہ۔ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے ہر فن کے ماہروں کو جتنی تعداد میں اس اسپین نے پیدا کیا ہے شاید کسی خطے نے پیدا کیا ہو، علاوہ علم حدیث کے، کہ علم حدیث کے فن جو ہے اس کے تعلق سے تو احسان ہے قیامت تک کے لیے اس سرزمین کا کہ جو بدقسمتی سے آج رشیا کے پاس ہے۔ سمرقند اور بخارا اور ترمز، یہ وہ علاقہ جو ہے اس نے محدث پیدا کیا اس علاقے نے، لیکن ویسے علم تفسیر اور دوسرے علوم جو ہیں فقہ مالکی وغیرہ اور اس سے متعلق غرضے کے مختلف علوم اسلامی اور جو غیر اسلامی کا لفظ تو نہ کہا، دینی اور غیر دینی کہہ لیجیے، دینی اور غیر دینی علوم کے ماہرین جتنی تعداد میں وہاں پیدا ہوئے ہیں اسپین میں، واقعی وہ اور جگہ مشکل سے ملیں گے۔ تو وہاں اس میں مفسرین پیدا ہوئے ہیں، مشہور مفسرین، جن میں ایک قرطبی ہیں، قرطبہ کے رہنے والے، ان کی تفسیر قرطبی ہے، میں دیوبند میں اس کو دیکھا کرتا تھا اور معارف القرآن میں اس کے حوالے بہت ہیں، مفتی صاحب نے اس سے بڑا استفادہ کیا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ معارف القرآن جو ہے یہ مفتی محمد شفیع صاحب کی، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے صرف 3 کتابیں ہیں خاص طور پر، اگرچہ مفتی صاحب بڑے علم والے تھے اور براہ راست وہ احادیث کو دیکھتے تھے، مگر خاص طور پر 3 کتابیں ان کے سامنے ہیں معارف القرآن کی ترتیب کے وقت میں، ایک قرطبی ہے اور ایک تفسیر مظہری ہے اور تیسرے بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ 3 کتابیں تفسیر کے ان کے سامنے۔ تو قرطبی جو ہیں ان کی بڑی تفصیل، بڑی مفصل تفسیر ہے اور بڑی عجیب تفسیر ہے، کوئی شبہ نہیں۔ قرطبی اور اسی کے ساتھ ابن عطیہ، یہ بھی اس کے غرناطہ کے ایک مفسر گزرے ہیں، یہ 5ویں صدی ہجری کے مفسر ہیں، 5ویں صدی ہجری میں یہ تھے، پیدا ہوئے اور اسی سن 484 میں ان کی پیدائش ہے اور 540-42 میں ان کا انتقال ہے، ابن عطیہ۔ اسی طرح سے ابن حیان اندلسی مشہور مفسر ہیں، یہ وہ تفسیریں ہیں جو دور اول کی کہلاتی ہیں، جو ہمارے لیے آج یہ ریسورسز ہم ان کو ریفرنس میں پیش کرتے ہیں ان تفسیروں کو۔ یہ میں نے اس لیے تعارف کرایا کہ قرطبی کہتے ہیں کہ ابن عطیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ غرناطہ کے شمال میں ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا لوشا، اور اس گاؤں میں ایک غار تھا، اس غار میں اصحاب کہف تھے۔ کیسے سمجھا کہ اس میں کچھ لوگ ان کی قبریں ہیں اور ایک زمانے میں وہ وہاں رہتے تھے اس غار میں، اور اس میں ان کے ساتھ کتا بھی ہے رہتا تھا، اور اس کے باہر ایک مسجد بھی بنائی گئی تھی، ایک عمارت بنائی گئی تھی۔ یہ ہے، اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف تھے اس لوشا نامی اس گاؤں کے پاس۔ اسی کو ابو حیان بھی لیتے ہیں، اندلسی مفسر۔ میرا جانا ہوا 1.5 سال پہلے، اور میں غرناطہ بھی گیا اور قرطبہ بھی گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حسرتی ہوتی ہے وہاں جا کر دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے ایک زمانے میں قسمت کھولی تھی، اور ہماری بدعمالیوں کی سزا اس سرزمین کو مل رہی اب کہ وہ غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سرمایہ جو ان بزرگوں کا تھا،
افسوس کہ وہ سارا سرمایہ غیروں کے پاس پہنچا اور ان غیروں نے بہت سی چیزوں کو تو ضائع کیا اور کچھ کی شکلیں بدل ڈالیں. ابھی بھی جو چیز ایک مادی طور پر وہاں موجود ہے اس کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کیسے دماغ والے لوگ تھے. قرطبہ کی جامع مسجد جو ہے آج بھی موجود ہے اور آج بھی ساری دنیا میں تاریخی اعتبار سے اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ آج بھی تعمیری لحاظ سے وسعت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے قرطبہ کی مسجد. سمجھ میں آیا؟ جس میں آپ ایک کونے میں کھڑے ہو جائیے تو دوسرے کونے کی تو بات بہت دور کی بھول جائیے. آپ اگر ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس سینٹر کے اندر مسجد میں جو آدمی کھڑا ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھ لیں کسی طرح نہیں پہچان سکتے وہ کون شخص. ایسی وہ مسجد کیا زبردست اس کے اندر ستون اور کیسے تعمیری لحاظ سے کتنا اس کو ہیوج وہ مسجد بنائی گئی ہے. سمجھ میں آیا؟ مگر افسوس کیا ہے وہ جس میں آیت قرآنی لکھی ہوئی ہیں سونے سے اور چاندی کا جس میں کام کیا ہوا ہے اس مسجد کے اندر جس کو آج بھی لوگ مسجد ہی کہتے ہیں. وہاں گلیوں میں پوچھئے لوگوں سے مسجد ہی وہ لوگ کہتے ہیں. مسجد کا نام پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے فلاں جگہ. لیکن اس میں عیسائی کرسچین اپنی سروس کے لیے جب چاہے جا سکتا ہے لیکن مسلمان جب جانا چاہے جائے یہ نہیں ہو سکتا. سروس کے ٹائم میں مسلمان نہیں جا سکتے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جب سروس ختم ہو جائے گی مسلمان ٹکٹ گھر سے ٹکٹ خریدیں اور میوزیم کے طور پر اندر جا کر دیکھ کر واپس آ جائیں. اسی طرح جانا پڑا. سمجھ میں آیا؟ تو بالکل سینٹر میں اس مسجد کے وہ چرچ بنا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی ان کے اپنے خیال کے اعتبار سے زبردست 10 فٹ کی تصویریں لگی ہوئی. سمجھ میں اور کیا کچھ نہیں وہاں ہے. تو دیکھ کر حسرتی تو ہوتی ہے. بنانے والوں نے یہ تعمیریں بنائی تھیں اپنے اسلامی جذبے سے بنائی تھیں. سنبھالنے والے سنبھال نہ سکے. تو آج بیت المقدس کا حال ہے. میں تو بیت المقدس کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے یہودیوں کا. تم اپنا حق تو بہت پہلے ختم کر چکے مسلمانوں سے بھی پہلے ختم کر چکے. جب تمہاری اپنی ناکارکردگی کی سزا کے طور پر تمہیں آ کر کے جو ہے وہ تیتس نے اور جو ہے وہ ایران اس کے عراق کے بادشاہوں نے تم کو لے جا کر دھکیل دیا تھا. تمہارے حق تو پہلے ختم ہو چکے تھے. تو اگر اس کے بعد حق قائم ہوا ہے مسلمانوں کا تو مسلمانوں نے کبھی بیت المقدس کو برباد تو نہیں کیا. مسلمانوں کی وجہ سے کبھی بیت المقدس کو برباد تو نہیں کیا گیا. اس لیے حق ہے اس میں رہنے کا مسلمانوں کو اور غیر مسلمان کو نہیں. دوسروں نے تو برباد کیا بیت المقدس کو ہمیشہ. اگر بیت المقدس کبھی برباد ہوئی ہے تو یہودیوں کی وجہ سے برباد ہوئی, مسلمانوں کی وجہ سے کبھی برباد نہیں ہوئی. تو یہ لیکن ہمارے اعمال ہیں جس کی سزا مل رہی ہے ہم کو کہ قرطبہ گیا اور قرطبہ کا ملک کیا اور بیت المقدس کیا اور وہ سرزمین ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے. تو وہ قرطبہ کو دیکھا تو قرطبہ کے باہر ایک طرف جو ہے محی الدین ابن العربی جن کو شیخ اکبر کے نام سے علماء یاد کرتے ہیں ان کا مجسمہ لگا ہوا ہے جو ابھی تازہ ابھی اس حکومت نے لگایا ہے. اس حکومت کو اب یہ احساس ہوا ہے وہاں کہ ہمیں اس سے کیا مطلب کہ بھائی ان کا مذہب کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن یہ ہماری اس سرزمین کے سپوت تھے. انہوں نے علم اور فن کی دنیا میں ایک نام پیدا کیا ہے. ہم مذہب دشمنی میں ان کا نام ہی مٹا دیں تو یہ تو اپنا ملک دشمنی ہوگی, مذہب دشمنی نہ ہوگی. اس لیے انہوں نے اپنے ان سپوتوں کو اس تاریخ کو پھر اجاگر کرنے کی کوشش کی. تو محی الدین ابن العربی کا مجسمہ بھی لگا ہوا ہے اور دوسری طرف تھوڑے سے فاصلے پر ایک گلی میں ایک یہودی ایک ڈاکٹر کا مجسمہ لگا ہوا ہے. وہ قرطبہ کا اسی مسجد قرطبہ کا وہ یہودی جو تھا اسی مسجد قرطبہ کا میڈیکل کا وہ استاذ تھا.
بڑا ماہر، سمجھ میں آیا، اور اس زمانے کے مصر کے بادشاہ کا شاہی معالج پہ رہ چکا تھا۔ یہ دور گزرا ہے مسلمانوں کے علمی عدل اور انصاف کا، کہ علم کے باب میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ کیا ہے۔ ایک علم والا ہے، ایک فن والا ہے، اس کے فن سے فائدہ اٹھانا اور اس کو وہ مقام دیا جانا ہے جس کا وہ مستحق ہے، سمجھا؟ تو مسلمانوں نے اس یہودی کو، اس یہودی عالم کو زبردست مقام دے رکھا تھا۔ اس کا گھر جو ہے جہاں اس کو مجسمہ جو لگایا ہوا ہے وہ وہیں لگایا ہوا ہے جہاں اس کا گھر تھا۔ تو ایک طرف تو یہ، اور وہ زمانے کے مسلمانوں کے علم نوازی اور علم دوستی کو اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مسجد کے پڑوس میں پہلی عمارت اول آخر جو ملتی ہے قریب ترین، وہ ہے امیر عبد الرحمان کا گھر کی، جو اس علاقے کا حاکم تھا، سمجھ میں آیا؟ تو کیوں؟ یہ اس زمانے کے امراء کی شان تھی کہ امراء مسجد کے قریب اپنا گھر بناتے تھے، اسلامی یونیورسٹیوں کے قریب رہتے تھے، اور علماء اور ماہرین کی اور اسلامی ان تعلیم گاہوں کی دیکھ ریکھ براہ راست کرتے تھے۔ یہ ہے نقطہ خاص طور پر۔ ساری عمارتیں سرکاری جو ہیں وہ مسجد کے گرد و پیش ہی تھی۔ یہ تھا مقام اس زمانے میں ان مسجدوں کا اور مدرسوں کا۔ پھر جب مسجد اس زمانے میں ناکافی ہو گئی ان درسگاہوں کے لیے، کلاس روم کے لیے، تو امیر عبد الرحمان نے اپنے گھر کا کچھ حصہ جو ہے وہ میڈیکل کلاسز کے لیے وقف کیا تھا اور دوسرے فلسفے کی کلاسز کے لیے۔ اسی واسطے اس کے گھر کے ایک دروازے کے باہر محی الدین ابن عربی کا مجسمہ لگا ہوا، اور ابن رشد کا، محی الدین ابن عربی نہیں، ابن رشد مالکی کا۔ ابن رشد مالکی جو ہیں یہ ایک طرف فقہ کے امام سمجھے جاتے ہیں ماہر، اور دوسری طرف یہ فلسفے کے بھی ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ ابن رشد کا نام آج بھی یورپ والے لینے پر مجبور ہیں، ان کی کتابوں میں ابن رشد کا نام آج بھی آتا ہے فلسفے کے۔ خاص طور پر آپ یہ جو کیا کہتے ہیں، جو اسٹرانومی کے جو ماہرین ہیں، ان سے جا کر آپ پوچھ رہے ہیں ابن رشد کون تھا، یہ بتائے گا آپ کو۔ تو ابن رشد کا مجسمہ وہاں لگا ہوا ہے۔ محی الدین ابن عربی کا ایک جگہ اور جگہ میں نے دیکھا۔ یہاں دوسری جگہ جو غرناطہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس قلعے کو دیکھ کر آج بھی اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو فن انجینئرنگ کا کیا حسن عطا فرمایا تھا۔ واقعہ یہ ہے، آج بھی وہاں جا کر کے دل لگتا ہے اس جگہوں میں۔ تو یہ اسی غرناطہ کے، میں یہ کہا تھا کہ اس غرناطہ کے پیچھے پہاڑی علاقہ ہے، دور تک چلا گیا، بڑا اچھا خوبصورت دیکھنے میں علاقہ ہے۔ وہیں بتاتے ہیں کہ وہ لوشا نامی گاؤں تھا، اور ابو حیان اندلسی یہ کہتے ہیں مفسر کہ میرا بھی گزر ہوتا تھا اس گاؤں سے، اور میں دیکھتا تھا کہ اس گاؤں کے باہر ایسے پرانے آثار پتھر کے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی یہاں کوئی پرانی تاریخی چیزیں رہی ہیں کسی زمانے کے اندر۔ تو یہ چار قول ملے اصحاب کہف کے تعلق سے۔ میرا اپنا رجحان جو ہے، اپنا خیال، وہ مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پٹرا والی جو بات ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اصحاب کہف یہیں رہے ہوں گے۔ یہ پٹرا جو ہے یہ جارڈن کے سلطنت میں آتا ہے۔ سن 59 میں، غالباً 59 میں ایک خبر آئی تھی، میں اس زمانے میں ہندوستان میں نے پڑھی بھی تھی وہ، اور وہ خبر یہ تھی کہ 59 میں یا 62 میں 3 میں کچھ ایسا، کہ عمان کے قریب ایک پہاڑی میں کچھ ایک ایسا کھنڈرات ملے ہیں، ان کی کھدائی کی گئی تو اس میں کچھ قبریں بھی ملی ہیں، اور ایک مسجد کی سی ایک عمارت کا ایک ڈھانچہ بھی ملا ہے۔ اسی زمانے میں یہ بات آئی تھی کہ یہ سمجھا جا رہا ہے، آثار قدیمہ کے ماہرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصحاب کہف یہاں تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پٹرا والی بات جو ہے یہ شاید زیادہ صحیح ہو، مگر سوال یہ ہے کہ یہ چار باتیں جو کہی جا رہی ہیں کیوں کہی جا رہی ہیں مختلف جگہوں کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں مودودی صاحب نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، اور وہ یہ کہ اصل میں
عیسائیوں کے یہاں روحانیت جو ہے یہ بڑے کمال کی بات سمجھی جاتی رہی ہے۔ روحانیت سے مراد ہے ترک دنیا کو چھوڑ کر کے اور دین کی ہو رہی ہے، یہ ان کے یہاں کمال سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ ان کے یہاں بحث چل رہی ہے کہ ننے جو ہیں وہ شادیاں کر سکیں نہ کر سکیں، اور یہ سارے مسئلے آج تک ان کے یہاں مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو اللہ والے بن جائیں وہ دنیا والے کیسے رہیں گے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا اور دین جو ہے وہ ان کے یہاں اکٹھی ہو جائے۔ وہ چور راستے بے شک انہوں نے نکال رکھے ہیں، اس لیے کہ غیر فطری بات ہے، سمجھا، چور راستے نکالے ہیں، مگر یہ کہ ابھی تک ان کے یہاں مذہبی اعتبار سے ہے، حالانکہ وہ حقیقی مذہب نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ وہ رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، وہ رہبانیت ترک دنیا وہ تو انہوں نے خود ہی ایجاد کی تھی، ہم نے ان کے ذمہ نہیں رکھی تھی، یہ باتیں قرآن نے آ کر بتلایا۔ تو اس لیے جو لوگ اس طرح گوئیوں کا یہ کہ اللہ والے بننا چاہتے، وہ دنیا کو چھوڑ کر کہیں غاروں میں کہیں کھوؤں میں جا کر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے، تو چونکہ یہ عیسائیت کا ایک مزاج رہا ہے اور یہودیوں کے یہاں بھی یہ چیز رہی ہے، اس واسطے، اور میرے خیال سے یہ ہر امت میں رہی ہے، کیا مسلمانوں میں نہیں آئی؟ باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن بعض بزرگوں کی تاریخ میں ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے دنیا چھوڑ اور جا کر جنگلوں میں اللہ 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 کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز کیا انہوں نے، اس واسطے کہ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام یہ قانون عام ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے مزاج کو سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں حقوق اللہ ادا ہی نہیں کر سکتا دنیا کے جھگڑوں میں پڑھ کر، تو پھر اس کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ دنیا سے الگ ہو کر کے کہیں اللہ 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 کرنے بیٹھ جائے، اگرچہ یہ بات کوئی کمال کی نہیں ہے، خوبی کی نہیں ہے، مگر یہ کہ اجازت ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے برا کیا، کیا معلوم کس حالت میں وہ رہے ہوں گے اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کا یہ فیصلہ صحیح ہو، لیکن بہرحال کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا والوں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں اور ساتھ میں اللہ کے حق کو جو ہے مقدم رکھا جائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ آنی چاہیے، جس کو صوفیہ کی زبان میں سلوک کہا جاتا ہے۔ تو یہ سلوک کمال ہے، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا تقوی والا ہوگا، کون اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوگا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمنوں کے یہاں بھی صادق تھے، سچے تھے، انہوں نے خود فرمایا تھا واللہ انی اخشاکم باللہ واتقاکم، قسم اللہ کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ دوسروں کو تقوی ملا تو فیض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے؟ مگر کیا آپ نے تقوی کا تقاضا یہ سمجھا کہ نہ شادی کی، نہ بیاہ کی، نہ آپ کی اولاد ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ گھر ہے، نہ باہر ہے، اور آپ جنگلوں پھر رہے ہیں؟ بے شک ہمیں ضرور یہ ملتا ہے کہ آپ کچھ دن کے لیے غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، یہ بات ملتی ہے ہم کو، غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک